امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس پروگرام کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہستی باری تعالیٰ ہے، اور ہستی باری تعالیٰ کا مضمون جو ہے وہ اس قدر مشکل ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبات میں اس مضمون کو بیان کرنا شروع فرمایا، تو بعد میں کسی سے پوچھا کہ کچھ سمجھ لگی میں نے کیا کہا، تو انہوں نے اس طرح ہاتھ پھیر کے کہا کہ بس سر کے اوپر سے گزرا صاحب۔ تو سب سے پہلا اعتراف تو یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ کے کس حد تک اس مضمون کو میں خود بھی سمجھا ہوں، لیکن جس حد تک بھی سمجھا ہوں یہ کوشش ہے کہ اپنے انسان بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، اور اس سمجھ کا جو بنیادی سہرہ ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے سر جاتا ہے، جنہوں نے قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک تعلیمات کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان فرمایا، جس میں ہستی باری تعالیٰ کو سب سے کامل رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا سوال ہے، اور ایک ہی سوال ہے جو اگر حل ہو جائے تو پھر باقی سب سوال انسان کے حل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سوال کا جواب مثبت میں مل جائے تو پھر سوال خود بخود حل ہونے لگتے ہیں، اور اگر اس کا جواب منفی میں ملے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ الٹ جاتی ہے، اور کسی طرف سے کوئی سرا جو ہے وہ ملتا ہی نہیں، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں پر اس کو ختم کرے۔ تو وہ سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا اس دنیا کا کوئی خدا ہے؟ کیا اس دنیا کا کوئی خالق ہے، یا یہ دنیا جو ہے یہ خود بخود ہے؟ یہ سوال اتنا بنیادی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے اور یہ دنیا خود بخود ہے، تو پھر جتنے بھی لوگ مذہب کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، جس طرح کی بھی وہ عبادتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، وہ سب ایک بے معنی ایکسرسائز ہے، اس کا کچھ بھی محصل نہیں، اور بالکل وقت ضائع کرتے ہیں، اور اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، جانیں بھی ضائع کرتے ہیں، کیونکہ لوگ مذہب کے لیے وقت بھی دیتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ منظر ہے، اور دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے تو پھر وہ قومیں، وہ افراد، وہ لوگ جو اس خالق کا انکار کر بیٹھے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو الٹا بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا ایک نام جو ہے وہ الحق بھی رکھا ہے، کہ وہ کامل اور مکمل سچائی، وہ حقیقت جو حتمی حقیقت ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو سوال ہم نے اٹھایا ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی اس ہستی کے غیب ہونے کا بھی ہے، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری مادی آنکھوں سے انسان کو
کسی مجسم صورت میں نظر نہیں آتا، جس طرح مثلاً ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے، ایک انسان دوسرے آبجیکٹس کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس بات کو سوال کو اٹھا کر کہ دیکھو ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ میں یہ بات جو ہے وہ کھول کر آپ نے بیان فرما دی اور سمجھا دیا کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے واقعتاً اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا نورن انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ اور قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو بڑا کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ فرمایا لا تدرکہ الابصار، یہ ظاہری آنکھیں جو ہیں، یہ مادی آنکھیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو دیکھ نہیں سکتی۔ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہاں وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان آنکھوں تک پہنچ پاتا ہے، وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ خدا جو ہے وہ ان آنکھوں سے اس وجہ سے نظر نہیں آتا ظاہری طور پر کہ وہ لطیف ہے، اور جتنی کوئی چیز لطیف ہوگی اتنی ہی وہ جو ہے وہ نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ چنانچہ بعض دفعہ بعض دفعہ لگے ہوتے ہیں دروازے ایسے کہ جن میں شیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ جا کے سر ٹکرا لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کوئی آگے چیز تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ سوال جو ہے اس غیب کے ساتھ اس کا ایک ایسا گہرا تعلق ہے، اور مذہب کے ساتھ بھی اور دہریت کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے مذہب کے ساتھ اس کا تعلق باندھتے ہوئے بہت آغاز میں ہی فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس میں پہلا جو درجہ ہے انسان کے ایمان کا وہ یؤمنون بالغیب ہے، اور دہریوں کا بھی سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا لہٰذا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا کوئی خدا نہیں۔ تو اس تمہید کے بعد اگر ہم اس مضمون کو، چونکہ اس مضمون نے لمبا چلنا ہے اور کئی قسطوں میں ہم نے اس کو کرنا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ بہتر جانتا ہے کب تک توفیق ملے کہ اس مضمون کو ہم چلا سکیں، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ ہفتہ وار ہی ہوگا۔ تو دہریوں کی جو قسمیں ہیں وہ بھی بہت سی ہیں، کوئی ایک قسم کے دہریے نہیں ہیں۔ ایک وہ دہریے ہیں جن کے سامنے مذہب جو ہے، خود مذہب جو ہے، اہل مذہب نے ایسے رنگ اور صورت میں پیش کیا ہے کہ اگر ویسے رنگ اور صورت میں کسی نبی کے سامنے بھی پیش کیا جاتا تو وہ نبی سب سے بڑا اس مذہب کا منکر ہوتا۔ اور یہ جو دہریے ہیں اس میں میں دو مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، جو انگلش پوئٹس ہیں دو، جس کا ایک کا پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، جان کیٹس، اور شیلی، دوسرا ہے شیلی، بہت مشہور شاعر ہیں انگریزی زبان کے، اور رومانٹک پوئٹس ہیں اور ایتھیسٹس ہیں۔ جہاں تک جان کیٹس کا تعلق ہے تو چونکہ اگرچہ اس کے اوپر بھی یہ تو ہے کہ وہ رومانٹک پوئٹ ہے اور وہ اسی فیز میں سے ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایتھیسٹ ہیں، لیکن وہ ایتھیسٹوں میں بھی بہت ہی قریب ہے مذہب کے، اور جس طرح اس نے غیب کو جو ہے، اگر غیب کے وہ قریب سے، بہت ہی قریب سے گزرا ہے کہ غیب کی بیوٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ پچھلے پروگرام میں جو شعر پڑھ کے سنایا تھا کہ اس نے کہا ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر دیئر فور یہ سافٹ پائپس پلے، کہ جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے اور بہت خوبصورت حقیقت ہے، لیکن جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا وہ زیادہ بڑی حقیقت ہے، لہذا انسان کو ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے۔ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے دو طرح پر بیان فرمایا، اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہیں وہ بدیہی ہیں، یعنی جو کھلی کھلی ہیں، ہر ایک کو نظر آ سکتی ہیں،
اور کچھ ایسی ہیں جو تنزیہی ہیں، جو اس طور پر نظر نہیں انسان کو آ سکتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اور تفرید ہے وہ شامل ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جب دہریوں کی اقسام جو ہیں ان کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں، تو آج کے مضمون کے لیے جن دہریوں کو میں نے منتخب کیا ہے ان میں سے جان کیٹ اور شیلی اور فرعون اور پرویز الہی ہیں۔ یہ وہ دہریے ہیں جن کے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ آگے ہم جب اس کا موازنہ کریں گے کہ یہ کس قسم کے دہریے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں دہریوں کے۔ چنانچہ جان کیٹس جو ہے اس نے ہی اس اپنی اسی نظم میں، جس کا میں نے ایک شعر جو ہے پہلے آپ کو سنایا ہے، اسی نظم میں اس سوال کے متعلق جو ہم نے ذکر کیا ہے شروع میں، کہ ایک ہی سوال ہے جو بہت بنیادی ہے، اور اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو پھر انسان کے باقی سوال جو ہیں وہ سارے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان ٹیڑھی طرف نہیں چلتا، منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ تو یہ جان کیٹس جو ہے یہ اس سوال کے بھی بہت قریب سے گزرا ہے، اور اس قریب سے نہیں گزرا بلکہ اس نے بڑا ایکسپریسلی اس کو بیان بھی کیا ہے، اگرچہ شاید خدا کے حوالے سے اس کو نہ سمجھ آئی ہو اس بات کی، لیکن میری سمجھ کے مطابق وہ بہت قریب سے اس نقطے کے پاس سے گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیوٹی از ٹروتھ بیوٹی دیٹس آل ye know on earth and all ye need to know۔ کہتا ہے جو سچائی ہے، جو حق ہے، جو حقیقت ہے، وہ سچ، جو خوبصورتی ہے وہ حق ہے، اور حق جو ہے وہ خوبصورتی ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اس دنیا میں، اور اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ سب کچھ کو جانتے ہیں۔ تو حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حسن بھی وہی ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کو جب ہم آگے چلاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے غائب ہونے کی وجہ سے، بظاہر وہ غائب ہے، نظر تو نہیں آتا، تو شیلی جو ہے اس نے بھی اپنا ایتھیزم جو ہے اس کو بالآخر کوالیفائی کیا ہے۔ شیلی تو بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ پر جا کے آوازیں دی ہیں، مجھے خدا کی طرف سے آگے جواب کوئی نہیں آیا، میں نے کچھ نہیں سنا، لہذا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو جب اس نے اپنے ایتھیزم کی بات کی تو اس نے کہا کہ there is no God, the negative must be understood solely to affect a creative deity۔ وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میرا انکار ہے اس کو صرف اس طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، اس طور پر سمجھیں کہ یہ صرف وہ خالق ڈیٹی جو ہے، خالق دیوی جو ہے اس کو صرف متاثر کرتا ہے کہ خالق ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، the hypothesis of a pervading spirit co-eternal with the universe remains unshaken۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اتنا عقل کا اندھا تو نہیں ہوں، دہریہ تو میں ہوں، لیکن جو ظاہری عقل ہے میری وہ نہیں ماری گئی۔ تو ظاہری عقل جو ہے وہ مجھے دکھا رہی ہے کہ یہ کائنات میں جو اتنی خوبصورتی ہے، ہر چیز میں اتنا کمال ہے، چھوٹا سا پتا لے لیں اور چھوٹا سا ایک ذرہ لے لیں تو اس کے کمالات کو آپ دریافت کرنا شروع کریں تو ایسا وہ کمال ہے اس کے اندر کہ آپ وہ اس خالق کا انکار کر نہیں سکتے، اور کسی طور پر بھی یہ حصہ جو ہے وہ انشیکن رہتا ہے، ہر صورت اس کو شیک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی غیب کو جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو فرعون جو ہے اس کے لیے بھی یہ سوال جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کو پیش کر رہے تھے، فرعون نے کہا یہ کون سا خدا ہے جس کی تم باتیں کر رہے ہو، میں تو اس خدا کو نہیں مان سکتا، غیب میں ہے، آسمانوں پہ ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے، اس نے کہا کہ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تو مجھے تمہارا کوئی خدا نظر نہیں آتا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا، تو اے حامان ایک محل بناؤ اور اس محل کی غرض و غایت یہ ہو لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلٰهِ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جا کے اوپر جا کے دیکھ لوں۔
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگرچہ میرا یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، لیکن تکذیب کرنے کے باوجود اس نے اگرچہ وہ ایک تمسخرانہ ایک طنز کے طور پر یہ بات کہی، لیکن پھر بھی یہ بات اس کو کہنی پڑی کہ چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں، اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی خدا جو ہے وہ ہے۔ تو یہ بھی ایک دہریت کی قسم ہے۔ یعنی ایک قسم وہ تھی جو کیٹ کے پاس تھی، ایک قسم وہ تھی جو شالی کے پاس تھی، اور ایک قسم وہ ہے جو یہ فرعون کے پاس تھی۔ اب یہ مذہبی دہریہ ہے۔ وہ جو تھے وہ اس رنگ میں مذہبی دہریے نہیں تھے۔ وہ مذہبی دہریے اور غیر مذہبی دہریے کی میری سمجھ اور تقسیم یہ ہے کہ غیر مذہبی دہریہ وہ ہے جس کے سامنے مذہب کو یا تو پیش ہی نہیں کیا گیا، یا پیش کیا گیا ہے تو نہایت بھیانک رنگ میں پیش کیا گیا ہے، جس کو وہ قبول نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ عقل کو استعمال کرتا ہے۔ جو مذہبی دہریہ ہوتا ہے وہ دہریہ ہوتا ہے جو نور نبوت کے مقابل پر اٹھتا ہے، نور نبوت کی تکذیب کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک مذہبی رنگ دیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ایک مذہب کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ تو یہ جو دہریہ ہے، یہ جو ہے اس کی بالکل ایک مختلف ٹون ہے، اور وہ کہتے ہیں جھانک کر دیکھوں تو صحیح کہ کیا کوئی خدا ہے۔ اور اسی طور پر رشیا نے بھی، جو کرسچن رشیا تھا، اس کے بعد انہوں نے جب اس کو انکار کیا ہے تو پھر انہوں نے بھی منارہ بنایا کہ چلو اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی ہم خدا کو جو ہے وہ مٹا دیں گے اور اس کو مار دیں گے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں ایک جو آ کے سب سے بڑا اعلان کیا ہے اور جو حقیقت بیان فرمائی، وہ یہ تھی کہ لوگوں کا خدا گم ہو گیا تھا اور لوگ خدا سے ناشنا ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا آ خدائے کہ از او خلق و جہان بے خبرند، کہ وہ خدا جس سے مخلوق اور بے خبر ہیں، بر من او جلوہ نمودست، اس نے مجھ پر اپنی تجلی کی ہے، اگر اہلی بے پذیر، اگر تو عقل مند ہے، اگر تیرے اندر کوئی بھی اہلیت ہے تو بے پذیر مجھے قبول کر۔ تو یہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن جب جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان میں سے ایک یہ صاحب ہیں جو پرویز الہی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ میں پنجاب کے صوبے میں اور پھر پاکستان میں بھی ایک حد تک طاقت دے کر بھی ان کے اندر کی وہ جو دہریت تھی اور ان کے اندر وہ جو ایک گن تھا اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اور ورنہ انسان کے اندر اگر طاقت نہ ہو تو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے اندر کتنا تکبر ہے، اس کے اندر کتنا گند ہے، وہ نہیں ظاہر ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس طور پر بھی انسانوں کو طاقت دیتا ہے تاکہ ان کا گند جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ یہ جو مذہبی دہریہ ہے، اس نے جو یہ بات سوچی کہ، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ دہریوں کے اندر ایک یہ کامن بات ہے کہ دہریے جو ہیں وہ غیب والے خدا کو تلاش کرنے پھرتے ہیں، جو مذہبی دہریے ہیں خاص طور پر۔ لیکن یہ جو سامنے جس طرح وہ شالی نے کہا کہ یہ جو کائنات میں حسن بکھرا پڑا ہے اس خالق کا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ جو دہریے ہیں یہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ان کی وہ عقل بھی ماری جاتی ہے، ان کو وہ بھی نظر نہیں آتا، اور بظاہر یہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتے ہیں، بڑے ویژنریز کہتے ہیں، اور جس طرح وہ پاگل اپنے آپ کو پاگل نہیں مانا کرتا کوئی بھی، اور کہتے ہیں نا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ یہ سازشیں تلاش کرتے ہیں، لابیز تلاش کرتے ہیں، جہاں کسی کو کوئی لابی نہیں نظر آتی یہ وہاں لابی تلاش کرتے ہیں، لیکن جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے۔ فرعون غیب والے خدا کو جا کے کہہ رہا تھا میں تلاش کرتا ہوں، موسیٰ جو خدا کی مجسم قدرت تھا وہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور موسیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نشانات بھیجے تھے وہ بھی اس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ یہ صاحب جو ہیں ان کو ایک تضاد جو ہے ان کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی احمدیوں کو ملک سے نکال دیں گے۔ بھائی ملک سے نکال دیں گے تو آپ اگر اپنے ارد گرد جا کر دیکھیں کہ احمدیوں پر، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، احمدیوں پر اس بات کا کیا اثر ہے، کتنا سیریس لے رہے ہیں وہ اس بات کو
کہ یہ جو تمہاری ایک دھمکی ہے یا ایک ارادہ ہے، بد ارادہ ہے. تو احمدی اتنا سیریس اس کو لے رہے ہیں کہ اگر تم ربوہ کا چکر لگاؤ یا جہاں بھی جماعت جس شہر میں بھی، جس گاؤں میں بھی، جس قصبے میں بھی ہے، تو وہاں جماعت کے جو منصوبے ہیں، جو ترقی ہے، وہاں جو بلند و بالا عمارتیں ہیں جماعت کی. مثلا ربوہ میں پچھلے دنوں گیا ہوں تو وہاں میں نے جا کے دیکھا اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں. تو کیا یہ تیور، یہ لچھن ان قوموں کے ہوا کرتے ہیں جن کو یہ یقین نہ ہو کہ ہم نے یہاں رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، ہمیں کسی نے یہاں رہنے بھی دینا ہے کہ نہیں رہنے دینا؟ جو ربوہ میں جا کے آپ ایک ایک بندے سے جا کے مل کے دیکھ لیں، وہاں پر جو اللہ کے فضل سے جماعتی ترقی ہے، اگر وہ فرعون والی ہی بات ہو جائے کہ آپ وہاں جا کے دیکھ لو، ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ لو، اگر بالکل ہی مت ماری گئی ہے تو کہ کیا یہ لوگ جو ہیں یہ چھوڑ کے جانے والے ہیں اس ملک کو، جتنا بھی کوئی جابر ہو. لیکن یہ بدقسمت ایسے ہیں، ان کے اندر یہاں بھی کوئی کلیرٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر یہاں بھی تضاد ہوتا ہے. اور یہ تضاد ان کے اندر یہاں تک ہوتا ہے کہ جیسے فرعون نے، وہ جب بنی اسرائیل ملک چھوڑ کے جانے لگے تو وہ پیچھے بھاگ پڑا کہ نہیں، باہر بھی نہیں جانے دینا. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کو ملک میں ہی مار دو، کچھ کہتے ہیں ان کو باہر نکال دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ دونوں قسم کی دہریت جو تھی وہ اکٹھی ہوئی ہے. کچھ نے کہا اس کو یہاں ہی مار دو، اور قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور منصوبے بنا لیے. اور جب وہاں سے نکل گئے تو انہوں نے کہا نہیں، پیچھا کرو، وہاں جا کے مار دو. تو یہ جو دہریت ہے ان کی، یہ ان پرویز الہی صاحب جیسے مذہبی دہریے جو ہیں، جو نور نبوت کا انکار کر کے اور تکذیب کر کے دہریت کو اختیار کرتے ہیں اور مذہبی لبادے اوڑھتے ہیں اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے مذہب کا نام لیتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے. چنانچہ بڑی آسان سی بات ہے، جاؤ جا کے ربوہ میں دیکھو کہ کیا یہ لوگ یہاں سے جانے والے ہیں؟ نہیں جانے والے، کہیں نہیں جانا انہوں نے، یہ یہاں ہی ہے. اور احمدیت نے اللہ کے فضل سے وہاں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ترقی کرنی ہے. یہ آج نہیں تو کل تم واقعہ یہ ضرور دیکھو گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدے ہیں ان پر ہمیں کامل یقین ہے. آپ کو یقین ہو یا نہ ہو کہ پہلے بھی جب قوموں نے اپنے انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو کہا تھا کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اور جو آگے سے جواب دیا تھا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں ہم اس زمین پر آباد کریں گے. تو یہ جو تم لوگوں نے کرپشن کی ہے، یہ جو بدمستی کی ہے اس ملک کے ساتھ، اس کے نتیجے میں آپ ہی چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں، ہم کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں. احمدیت، ہاں افراد جاتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں، لیکن احمدیت ادھر ہی ہے، یہ نہیں کہیں جانے والی. جو جبر کرنا ہے وہ کر دیکھو، جو دہریت کے رنگ دکھانے ہیں وہ دکھا دیکھو. جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.